السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بغیر کسی تمہید کے میں آج آپ کو ایک سبق عربی کا ترجمہ کر کے اس کا سلیس انداز میں بھی ترجمہ کروں گا۔ پہلے تو لفظی انداز میں ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد سلیس انداز میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ چونکہ یہ سبق تقریباً 3-4 صفحات پر مشتمل ہے، اس لیے میں اس کا صرف ترجمہ کرتے ہوئے چلا جاؤں گا اور ساتھ میں کچھ جملے بھی ساتھ میں بنا لوں گا۔ میں یعنی کاپی پر ابھی فی الحال نہیں لکھوں گا۔ اس سبق سے متعلق آگے چل کر آپ کو سوالات بھی ہیں، یہ سوالات اور کچھ الفاظ کے جملے میں دوسری ویڈیو میں بناؤں گا۔ فی الحال آپ اس سبق کا ترجمہ دیکھیں۔ دوستو، یہ کتاب نہایت ہی اہم کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اور یہ عربی زبان اور عربی کے اسلوب، طرز نگارش، طرز تحریر اور عربی میں جدت وغیرہ کے لحاظ سے بہت بہترین کتاب ہے، جس کو میں آپ کو اب تک 3 سبق اس کے پڑھا چکا ہوں۔ میں یہ چوتھا سبق ہے اس کا جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ تو آپ اس کی عربی پر غور و فکر کریں اور اس کو دیکھیں اور اس جیسے اسلوب کو اپنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے عربی کا سیکھنا اور عربی کے اس طرز تحریر کو اور طرز نگارش کو اپنانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے آپ، القصۃ الخامسۃ، 5واں قصہ، العمل هو الحیات، العمل هو الحیات، کام ہی زندگی ہے، کام ہی زندگی ہے۔ یحکا، یہ حکایت بیان کی جاتی ہے، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ان فتاة غنیۃ، ایک مالدار لڑکی، فتاة ایک مالدار نوجوان لڑکی، ایک مالدار نوجوان لڑکی، کانت تمیل الی الکسل، یہ مائل تھی سستی کی طرف، یعنی بہت زیادہ سست تھی۔ وتحب الراحۃ، اور محبت کرتی تھی آرام سے، آرام کی محبت تھی۔ وتکرہ العمل، اور کام کرنے کو ناپسند کرتی تھی۔ فادرکت امہا، اس کی ماں نے جان لیا کہ انہا ان ترکتہا علی ہذہ الحال، اگر وہ اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتی ہے، اس کی ماں نے فادرکت امہا، اس کی ماں کو پتہ چل گیا کہ انہا ان ترکتہا، اگر وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے، علی ہذہ الحال، اگر اس حالت پر، اعتادت الکسل، تو یہ سستی کی عادی ہو جائے گی۔ شبت تکرہ العمل، اور نوجوان ہو جائے گی کام کو، وہ شبت اور نوجوان ہو جائے گی ناپسند کرتے ہوئے، تکرہ العمل، کام کو۔ وفی ھذا، اور اس میں ضرر لہا، اس کے لیے نقصان ہے، فی مستقبلھا، اس کے مستقبل کے سلسلے میں۔ تو دیکھیں دوستو، یہاں پر بہت سارے الفاظ کا استعمال، حکا یحکی، انی ارید ان احکی لک یوما حکایہ من ھذا الکتاب، میں آج آپ کے لیے اس کتاب سے قصے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ما لا یمیل، انا امیل الی النوم کثیرا، انا امیل الی الکسلان کثیرا، یا ہؤلاء الطلاب یمیلون الی الجہد، یہ طلباء محنت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ویحبون العلم، احب یحب، کریہ یکرہ، پہلے بھی یہ سب الفاظ آ چکے ہیں۔ کریہ مانے ناپسند کرنا، کریہ یکرہ ناپسند کرنا۔ انا اکرہ الکسل کرہا شدیدا، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا۔ ادرک یدرک مانے جاننا، ادرکت ان ھذا الطالب لا یجتہد فی حیاتہ، ادرکت مطلب میں نے جان لیا، ادرکت ان ھذا الطالب لا یجتہد فی حیاتہ، میں نے جان لیا کہ یہ طالب علم اپنی زندگی میں محنت نہیں کرے گا۔ دیکھیے، اعتاد یعتاد، یہ لفظ بھی بہت بہترین لفظ ہے۔ اعتاد یعتاد میں نے عادی ہونا، اعتادت، انا اعتدت، انا اعتدت، اعتدت الاستيقاظ فی الصبح، میں صبح اٹھنے کا عادی ہو چکا ہوں۔ شب یشب میں نے نو جانا،
نوجوان ہونا. انا شببتو، انا شببتو فی انا شببتو فی عمر 15، میں 15 سال کی عمر میں نوجوان ہوا. تو اس طریقے سے ان الفاظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. فی ذاتی یومین، ایک دن میں. نادتھا امہا، اس کی ماں نے اسے آواز دی. نادا ینادی، انا نادیتو زیدن، میں نے زید کو آواز دی. نادتھا امہا، اس کی ماں نے اس کو آواز دی. واجلستھا، اور اس کو بٹھایا. وقالت لہا، اور اس سے کہا انکی الآن تستطیعین العمل، بے شک تم اس وقت تستطیعین استطاعت رکھتی ہو کام کی. یعنی مثال کے طور پر استطیع بہت استعمال ہوتا ہے. مثلا انا استطیع ان اتکلم باللغة العربیہ، میں عربی زبان میں بات کر سکتا ہوں، کہ جو معنی آ رہے ہیں وہ اسی کے ذریعے سے آتے ہیں. تو کہا انکی الآن، بے شک تو اس وقت تستطیعین العمل، کام کی استطاعت رکھتی ہے. فعملی، تو کام کر. ای شیء، کوئی بھی. تحبینہ، جس کو تو پسند کرتی ہے، جس کو تو پسند کرتی ہے. حتی تعتادی العمل، یہاں تک کہ تو عادی ہو جائے کام کی بچپن سے. من الصغری، بچپن سے. ولکن الفتاة، لیکن وہ نوجوان لڑکی. رجت امہا، امید کرنے لگی. رجا یرجو رجوًا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، جملہ بھی بنایا تھا. امید کرنا کہ اس کی ماں لیکن وہ نوجوان لڑکی امید کرنے لگی اپنی ماں سے. ان تعفیہا، کہ وہ اس کو معاف کر دے. من العمل الآن، اس وقت کام کرنے سے اس کو معاف کر دے. وتسمح لہا، اور اس کو اجازت دے دے. سمح یسمح، انا اسمح صدیقی ان یدخل فی بیتی، میں اپنے دوست کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے. وتسمح لہا، اور اس کو اجازت دے. بالذہاب الی الحدیقۃ، باغ کو جانے کی. والتمتع، اور فائدہ اٹھانے کی. بمناظرها الجمیلۃ، اس کے خوبصورت مناظر سے. بعض الوقت، تھوڑی دیر کے لیے. فسمحت، سمح یسمح اجازت دینا. انا اسمح اخی ان یذهب الی السوق، میں اپنے بھائی کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ بازار جائے. تو فسمحت لہا امہا، اس کی ماں نے اسے اجازت دی. فاخذت الفتاة، تو نوجوان لڑکی تجری، دوڑنے لگی. حتی ذهبت الی الحدیقۃ، یہاں تک کہ باغ کو چلی گئی. فرأت فیہا، وہاں دیکھا اس نے اس میں. طائرا احمرا، سرخ پرندے کو. فسألتہ، اس نے اس سے پوچھا. ایھا الطائر الاحمر، اے سرخ پرندے، اے لال پرندے. الیس لدیک عمل، کیا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی کام. تعملہ، جس کو تم کرتے ہو. هل کل ما تفکر فیہ، کیا ہر وہ جس کے سلسلے میں تم فکر کرتے ہو. ان تأکل البندق، کہ تم پھل کھاؤ. من الصباح الی المساء، صبح سے لے کر شام تک صرف تمہاری یہی فکر ہے، کچھ کام بھی کرتے ہو. تو فاجابہا، اجابہ یجیب اجابۃ، میں نے جواب دینا. فلما سألنی الاستاذ اجبتہ، جب استاذ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس کا جواب دیا. فجابہ الطائر، پرندے نے اس کا جواب دیا. تظنین یا سیدتی، کیا تم گمان کرتی ہو میری سردار. ظن یظن، میں نے گمان کرنا. انا ظننت بأخی، میں نے اپنے بھائی کے بارے میں گمان کیا. انہ ذہب الی السوق، کہ وہ بازار کو گیا ہے. تو ظن یظن، میں نے گمان کرنا. کیا تم گمان کرتی ہو یا سیدتی، میری سردار. اننی الآن، کہ بے شک میں اس وقت. لا اعمل، کام نہیں کرتی. انی اعمل دائما، میں ہمیشہ کام کرتی ہوں. ولا انقطع یوما عن العمل، اور میں ٹوٹتی نہیں ہوں کسی دن کام سے، رکتی نہیں ہوں میں کسی دن کام سے. مثلا انا اذهب الى المدرسة كل يوم ولا انقطع يوما عن الذهاب الى المدرسة. انا اذهب كل يوم الى المدرسة ولا انقطع عن الذهاب الى المدرسة فی ای یوم، میں روزانہ مدرسے کو جاتا ہوں، کسی دن مدرسے کو جانے سے رکتا نہیں ہوں. وکیف اتہاون، کیسے میں سستی کر سکتی ہوں، کیسے میں سستی کر سکتی ہوں. کیف اتہاون واکسل، میں کیسے سستی کر سکتی ہوں، سست ہو سکتی ہوں. تہاون یا تہاون، کسل یکسل، دونوں کے معنی ایک ہی آتے ہیں، یعنی سستی کرنا. میں کیسے سستی کر سکتی ہوں. کیف، مثلا کیف یمکن لی انا طالب، کیسے ممکن ہے، میں تو طالب علم ہوں. ان اتہاون واکسل فی قراءۃ الکتب، کہ میں
سستی کروں کتابوں کے پڑھنے کے سلسلے میں. لیس لی ای طالب ان یتہاون، کسی بھی طالب علم کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ سستی کرے. ان یتہاون و یکسل فی قراءۃ الکتب، کتابوں کے پڑھنے کے سلسلے میں سستی کرے. و عندی اسرۃ کبیرۃ، میرے پاس بڑا خاندان ہے. اعولها آل یعول عیالا، مانے کسی کی نگہداشت کرنا، پرورش کرنا. مثلا ان لہذا الرجل اولاد یعولها، اس آدمی کے بچے ہیں جس کی وہ پرورش کرتا ہے. واجمعوا، اور میں جمع کرتی ہوں میرے بچوں کے روزی کو. الذی یکفیہا، جو ان کے لیے کافی ہوتی ہے. طول الشتائی، پوری سردی. فانا الان، میں اس وقت اجمع قوتی، اپنے رزق کو جمع کر رہی ہوں. وقوت اسرتی، اور اپنے خاندان کے رزق کو جمع کر رہی ہوں. لیلیومی، آج کے دن. والغد، اور کل کے لیے. وبعد غدین، اور پرسوں کے لیے. یوم آج کو کہتے ہیں، غد کل کو کہتے ہیں، اور بعد الغد پرسوں کو کہتے ہیں. آج کے لیے، کل کے لیے، پرسوں کے لیے میں جمع کر رہی ہوں. اس وقت میں جمع کر رہی ہوں میرے رزق کو، میرے خاندان کے رزق کو، آج کے لیے، کل کے لیے، پرسوں کے لیے. فتأثرت الفتاة، تو وہ نوجوان لڑکی بہت متاثر ہوئی. مما سمعت من الطائر، جو اس نے سنا پرندے سے. وجدہ، اور اس کی محنت کے سلسلے میں. فی العمل کام کے سلسلے میں، کام میں اس کی محنت کے سلسلے میں جو سنا تو بہت متاثر ہوئی. فتأثرت، انا تأثرت بأستاذی لما سمعت منه العربی یتکلم بغیر تکلف مرتجلا. میں نے جب اپنے استاذ سے بغیر کسی تکلف کے یعنی بالکل عربی کہتے ہوئے سنا تو میں بہت متاثر ہوا. انا متاثر باستاذی، انا تاثرت باخی کثیرا انه یجتہد فی العمل، میں اپنے بھائی سے بہت متاثر ہوا کہ وہ کام میں محنت کرتا ہے. وصارت فی الحدیقۃ، وہ باغیچے میں چلنے لگی. حتی رأت نحلۃ، یہاں تک کہ اس نے کسی شہد کی مکھی کو دیکھا. من النحل، یعنی رأت نحلۃ من النحل، یعنی شہد کی مکھیوں میں سے ایک مکھی کو دیکھا. فسألتھا، تو اس نے اس سے فسألتھا الفتاة، اس نوجوان لڑکی نے اس شہد کی مکھی سے پوچھا. ایتھا النحلۃ، اے مکھی. هل عندک عمل، کیا تمہارے پاس کوئی کام ہے. تقومین به، جس کام کو تم انجام دیتی ہو. تو دیکھیے قام یقوم کا بھی لفظ ہوتا ہے، اس کو بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے. قمت بالصلاۃ، میں نماز پڑھ چکا. قمت بالاکل، میں کھا چکا. قمت بالشرب، میں پی چکا. قمت بالذهاب الى السوق، میں بازار کو جا چکا. تو اس طریقے سے اس کو استعمال کیا. فاجابتها النحلۃ، اس مکھی نے جواب دیا. نعم یا سیدتی، ہاں اے میری سردار. ان عندي اعمالا کثیرۃ، میرے یہاں بہت زیادہ کام ہے. فانا اطیر، تارا یطیر مانے اڑنا، یعنی ان الطائر یطیر فی السماء، پرندہ آسمان میں اڑتا ہے. فانا اطیر من زہرۃ الی زہرۃ، میں اڑتی ہوں ایک پھول سے دوسرے پھول کے پاس. واجمع، اور جمع کرتی ہوں. رحیقہ رس، هذه الازہار، ان پھولوں کا رس میں جمع کرتی ہوں. واخرج منہ، اور میں نکالتی ہوں اس سے. طعاما لذیذا، لذیذ کھانا. للناس، لوگوں کے لیے. وَأَظُنُّ أَنَّكِ قَدْ ذُقْتِ، اور میرا یہ گمان ہے کہ تم نے چکا ہوگا. هذا الطعام، اس غذا کو. وَهُوَ أَصْلُ النَّحْلِ، جو مکھی کا شہد ہوتا ہے. یہ خود شہد کی مکھی بچی سے پوچھ رہی ہے. میں کام کرتی ہوں، پھولوں سے ایک دوسرے پھول پر جاتی ہوں اور وہاں سے رس کو جمع کرتی ہوں. شاید کہ تم نے اس رس کو چکا ہوگا، نہایت لذیذ ہوتا ہے. فَأَثَّرَ هَذَا الجواب، اس جواب نے بہت زیادہ اثر کیا. فی نفس الفتاة، اس نوجوان لڑکی کے دل میں. وَأَخَذَتْ تُفَكِّرُ، اور غور و فکر کرنے لگی. وَهِيَ فِي الْحَدِيقَةِ، اور وہ باغیچے میں تھی. حَتَّى رَأَتْ نَمْلَةً، اس نے مکھی کو دیکھا. تحمل، تو اسی دوران اس نے ایک چونٹی کو دیکھا. حَتَّى رَأَتْ نَمْلَةً، اس نے چونٹی کو دیکھا. تحمل اثقالا، بوجھ کو اٹھائے جا رہی ہے. من فتات الخبز، روٹی کے ٹکڑوں میں سے، روٹی کے ٹکڑوں کا وہ بوجھ اٹھائے جا رہی ہے. فسألتها الفتاة، نوجوان لڑکی نے اس سے پوچھا. أليس هذه الحمل ثقيلا، کیا یہ بوجھ بھاری نہیں ہے تم پر. ایتها النملة، اے مکھی. اترکی هذه الحمل، چھوڑ دو اس بوجھ کو. وتعالی، آؤ میرے ساتھ. للعب معی، میرے ساتھ کھیلنے کے لیے. ولا تحملی نفسکی، اور تم بوجھ نہ ڈالو اپنے آپ پر. ما لا طاقت لک به،
جس کی تم کو طاقت نہیں ہے. یہ تعبیر قرآن سے لی گئی ہے. وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. اللہ عز و جل نے کہا سے دعا ہے کہ اللہ آپ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے. تو فلا علینا ان نتحمل ان نتحمل ما لا طاقت لنا به. ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے بوجھ کو اٹھائیں جس کی اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. اس طریقے سے اس لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. میں درمیان میں ان الفاظ کا استعمال اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں چل کر مجھے مستقل ویڈیو میں ان الفاظ کا استعمال بتانا ہے، لیکن دوران سبق یہ الفاظ کا استعمال بھی ہو جائے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں. تو فاجابت النملۃ، تو چونٹی نے جواب دیا، انی مسرور جدا، میں بہت خوش ہوں، للحصول علی ھذا الطعام، اس کھانے کے حاصل ہونے پر، مہما یکلفنی من المشقۃ والتعب، خواہ مجھے مکلف بنا دیا جائے کتنی بھی مشقت کا اور تھکان کا. دیکھیے مہما کا لفظ ہے، انی مسرور للحصول، انا اذهب للحصول علی الطعام، للحصول علی العمل، انا اذهب للحصول عمل مہما اکلف من التعب والمشقہ، میں کام کو حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا خواہ مجھے کتنی ہی مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑے. ولیس عندی وقت للہو واللعب، نہیں ہے میرے پاس وقت کھیل کود کے لیے، بما لا یفید، جو کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. فقط داس رجل قاسی القلبی، داس یدوس مانے رون دینا، رگڑ دینا، رگڑ دیا ہے، رون دیا ہے، رجل ایک آدمی، رجل قاسی القلبی یعنی سخت دل ایک آدمی نے رون دیا ہے، مسکننا ہمارے گھر کو، مأوانا اور ہمارے ٹھکانے کو، وخربہ اور اس کو اس نے برباد کر دیا ہے. داس رجل، داس یدوس یعنی میں نے روندنا، انا مثلا انا امشی علی الارض وادوس بها، میں زمین پر چلتا ہوں اور اس کو رونتا ہوں. مسکن مأوا من ٹھکانہ، خرب یخرب تخریب. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب کہ بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یخربونہ، وہ اس کی تخریب کر دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں. تو کسی سخت دل آدمی نے رون دیا ہے ہمارے ٹھکانے کو، ہمارے گھر کو، ہمارے ٹھکانے کو، اور اس کو برباد کر دیا ہے. وَأَصْبَحَ فِي حَالَةٍ، اور اس حالت میں ہمارا گھر ہو گیا، یرسا لہا، اس کے لیے مرثیہ کیا جائے، اس کے لیے افسوس کیا جائے. مثلا انا فی حالت من الحزن، میں غم کی اس حالت میں ہوں. یرسا لیا کہ میرے لیے مرثیہ کیا جائے. ولیکننا فکرنا، لیکن ہم نے سوچا ہے، فی اللہ نستسلم للیاس، کہ اپنے آپ کو سستی کے سپرد نہ کر دیں. یعنی مثلا اذا لحق بنا الحزن، اگر ہمیں غم لاحق ہو جائے، اذا لحق بنا الہم وبلغ بنا الحال یرسا لنا فلا علینا ان نستسلم انفسنا للیاس، تو ہم اپنے آپ کو سستی کے سپرد کر دیں. وان نترک هذا المکان، اور اس جگہ کو چھوڑ دیں. بحث مانے تلاش کرنا دوسری جگہ. ونبحث عن مکان آخر، دوسری جگہ کو تلاش کریں. لابد لکل رجل، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، ان یبحث عن العمل، کہ وہ کام کو تلاش کرے. ان کان لا یجد ای عمل فعلیہ ان یبحث العمل کل یوم، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے اگر اس کے پاس کوئی کام نہ ہو تو روزانہ کام کو تلاش کرے. ونبحث عن مکان آخر، ہم دوسرے جگہ کو تلاش کریں. ونعمل للتغلب علی هذه المتاعب، اور ہم کام کریں غلبہ حاصل کرنے کے لیے ان پریشانیوں پر. حتی نجد لنا، یہاں تک کہ ہم پالیں اپنے لیے، مسکنن، دوسرا ٹھکانہ، دوسرا گھر، نستریح فیہ، جس میں ہم آرام کر سکیں. تغلب علی شیء، معنی کسی چیز پر غالب آنا. انا تغلبت علی مصائب فی الحیات، میں غالب آ چکا مصائب پر، متاعب پر اپنی حیات میں. حتی استراح یستریح معنی علینا ان نستریح کل یوم فی الظہیرۃ، ہم دوپہر میں ہمیں آرام کرنا چاہیے. کل هذا العمل ينتظرنی، یہ تمام کام میرا انتظار کر رہے. وانی ذاہبۃ، میں جانے والی ہوں. لاقوم بنصیبی، تاکہ میں اپنے حصے کا، من العمل، تاکہ میں کر سکوں، بنصیبی میرے حصے کا، من العمل کام. ما بقیت الاسرہ، پورے خاندان کے ساتھ. القت النملۃ هذه النصیحہ، ڈالا چونٹی نے اس نصیحت کو. القی
میں نے ڈالنا، تو اس کو نصیحت کے ساتھ میں ملا کر کہا جا رہا ہے۔ مثلا اس سے پہلے میں نے کہا تھا آپ کو انا اريد ان القي علیکم الدرس، میں آپ کو سبق پڑھانا چاہتا ہوں، اريد ان القي علیکم النصیحہ اليوم، میں آپ کو آج نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ نصیحہ العالیہ، چونٹی نے اس بلند نصیحت کو ڈالا، چونٹی نے اس بلند نصیحت کو، یعنی اس بلند نصیحت کو کیا، فتأثرت بها الفتاة، اس سے متاثر ہوئی، اس سے وہ لڑکی تأثرا شدیدہ، بہت زیادہ متاثر ہوئی، واخذت اور لگی، تفکر سوچنے، فی هذه الدروس التي، ان سبقوں کے سلسلے میں، التي سمعتها جس کو اس نے سنا تھا، پرندے سے، والنحلتی اور شہد کی مکھی سے اور چونٹی سے، وعاملت ان الحیات اور وعلمت اور اس نے جان لیا، ان الحیات کہ زندگی، یجب ضروری ہے، ان تملا کہ وہ بھری ہوئی ہو کام سے، وان المخلوقات من الانسان اور مخلوقات، خواہ وہ انسان ہوں، حیوان ہوں، کیڑے ہوں، کلھا تعمل سب کے سب کام کرتے ہیں، لتعیش تاکہ زندگی گزاریں، علینا ان نعمل لنعیش عیش راضیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم کام کریں تاکہ اچھی زندگی گزار سکیں۔ وہ بینما کانت تفکر، اس دوران کے چونٹی غور و فکر کر رہی تھی، اس ظنت اس نے گمان کیا کہ ان النبات کہ ہو سکتا ہے کہ پودے، ربما لا يعمل ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ کرتے ہوں، من بین ما خلق اللہ ان چیزوں میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان میں سے پرندے تو کام کرتے ہیں، انسان تو کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو پودے ہوتے ہیں وہ کام نہ کرتے ہوں۔ فوقع نظرها تو اس کی نظر پڑی، فلما انا ارجع واعود من السوق، میں جب بازار سے لوٹ رہا تھا، وقع نظری علی صدیقی تو میری نظر میرے دوست پر پڑی، تو یہاں پر دیکھیں فوقع نظرها اس کی نظر پڑی، علی زہرۃ ایک پھول پر، قرنفل ایک پھول پر، قرنفل ایک پھول پر اس کی نظر پڑی، تو مرچی کے پھول پر، قرنفل میں مرچی، مرچی کے پھول پر نظر پڑی، فاتجہت نحوہا اس کی جانب وہ متوجہ ہوئی، اتجہ یتجہ، انا اتجہ الی الاستاذ عندما یلقی الدرس، استاذ جب سبق پڑھاتے ہیں تو میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، فاتجہت وہ متوجہ ہوئی اس کی جانب، وسألتها السؤال اس سے سوال پوچھا، الذی شغل بالہا اس سوال، الذی شغل بالہا جس سے اس کا دل مشغول ہو گیا، وملأ قلبہا اور اس کا دل بھر آیا، هل تعلمنی اس نے، یعنی جب اس نے اس یعنی پھول سے پوچھا، یعنی مرچی کے پھول سے پوچھا کہ تم بھی کوئی کام کرتی ہو، تو اس کا دل بھر آیا، شغل بالہا وملأ قلبہا، یعنی لحقنی الحزن مجھے جو ہے غم لاحق ہوا، الذی شغل بالی جس نے میرے دل کو بھر لیا، وملأ قلبی میرے دل کو پر کر دیا، هل تعلمین ایتها الزہرۃ الجمیلہ، هل تعملین کیا تم کام کرتی ہو، ایتها الزہرۃ الجمیلہ ہے خوبصورت پھول، تم بھی کام کرتے ہو یا کچھ کام نہیں کرتے ہو، فاجابت الزہرۃ اس پھول نے جواب دیا، نعم یا سیدتی ہاں میرے سردار، اننی عمل میں بھی کام کرتی ہوں۔ تو دیکھیے الفتاۃ الغنیہ نوجوان یعنی مالدار لڑکی، تأثرت متاثر ہوئی، بالدروس التی ان اسباق سے، سمعتها جس کو اس نے سنا، من الطائری پرندے سے، والنحلتی اور شہد کی مکھی سے اور چونٹی سے۔ تو یہ فوٹو ہے جس کے اندر یہ بچی ان پرندوں کو پوچھ رہی ہے اور ان سے سن رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں تو مجھے بھی کام کرنا چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کر رہی ہے۔ وعامل کثیرا تو وہ پھول کہنے لگا میں بھی بہت کام کرتا ہوں، وانا اجمع فی الصباح میں جمع کرتا ہوں صبح میں، اشعۃ الشمسی سورج کی کرنیں میں جمع کرتی ہوں صبح میں سورج کی کرنیں، واحتفظ بها اور اس کو محفوظ کرتی ہوں، فی اوراقی میرے پتوں میں اس کو محفوظ کرتی ہوں، احتفظ یحتفظ، علینا ان نحتفظ کتبنا ہمیں چاہیے کہ ہماری کتابوں کی حفاظت کریں، وان جذوری میری جڑیں، تمتد پھیلی ہوئی ہوتی ہیں زمین میں، تطلب الغذاء والماء جو غذا اور پانی کی طالب ہوتی ہیں، وان جذوری ان فی بیتی شجرۃ میرے گھر میں ایک درخت ہے، تمتد جذورها اس کی جڑیں لمبی ہیں، الی مکانی جاری میرے پڑوس کے مکان تک، وَإِنَّ جذوری میری جڑیں لمبی ہیں زمین میں، تطلب الغذاء جو غذا اور پانی کو طلب کرتی ہیں، فکل جزء ان اولادنا یطلب منا کل یوم الغذاء والدواء ہمارے بچے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں غذا اور دوا کا، فکل جزء من الزئی میرے اجزاء میں سے ہر جز یعمل کام کرتا ہے، وہ ہونا اقتناعت الفتاة یہاں پر جو ہے
کافی ہو گیا اس نوجوان لڑکی کے لیے یہ بات. وَأَقْنَعَتْ نَفْسَهَا، اس نے اپنے آپ کو منوا لیا، بِفِكْرَةِ الْعَمَل، کام کی فکر سے. فَتَرَكَتِ الْحَدِيقَةَ، اس نے باغ کو چھوڑا. وَجَرَتْ إِلَىٰ أُمِّهَا، اور بھاگ گئی اپنی ماں کے پاس. وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَىٰ، اور اس نے طے کیا، عزم کیا. عزم علی، اس نے طے کیا. علی ان تعمل کل عمل تستطيعه، کہ وہ کام کرے گی جس کام کی بھی وہ استطاعت رکھتی ہے. وان تترک الکسل، وہ سستی کو چھوڑ دے گی. فلما وصلت الى امها، جب وہ پہنچی اپنی کے ماں کے پاس تو قالت، کہنے لگی، امی العزیزہ، میری محبوب ماں، لقد فہمت، میں سمجھ چکی ہوں، فائدۃ العمل، کام کے فائدے کو. وعرفت، اور جان چکی ہوں انہو سلاح، کہ کام ایک ہتھیار ہے. لمن یرید الحیات، اس کے لیے جو زندگی چاہتا ہے. وانی اعتذر، یعتذر علینا ان نعتذر علی الخطا، ہمیں چاہیے کہ ہم غلطی پر معذرت کریں. وانی اعتذر عن کسلی، اور میں سستی سے معذرت کرتی ہوں. فیما مضی، اس میں جو مجھ سے پہلے سستی ہو چکی ہے. وانی اعتذر عن استاذی عن کسلی فیما مضی فی حیاتی، میں زندگی میں جو پہلے سستی کر چکا ہوں اس سلسلے میں استاد سے معذرت چاہتا ہوں. ومستعدۃ، اور میں تیار ہوں، لان اعمل، کہ میں کام کروں، ما تأمریننی، جو مجھے آپ حکم دیں گی، جس کے سلسلے میں میری ماں. فسرت الام، تو ماں بہت زیادہ خوش ہوئی. کثیراً، بہت زیادہ خوش ہوئی. من تفہم ابنتہا، اپنی بچی کے سمجھ سے. معنی العملی، کام کے مفہوم اور معنی کو سمجھنے سے ماں بہت خوشی ہوئی. سہلت لہا اسبابہ، اور لڑکی کے لیے اس کے اسباب آسان ہو گئے. فلما اجتہدت سہلت لی اللہ الاسباب، جب میں فلما اجتہد، جب میں محنت کرنے لگا، سہلت لی الاسباب، سہلت لی الاسباب من اللہ، تو میرے لیے اللہ کی جانب سے اسباب سہل ہو گئے. بأن احصل علی العلم، کہ میں علم کو حاصل کر سکوں. فاقبلت الفتاة، تو نوجوان لڑکی متوجہ ہو گئی اس پر، کام پر، بقلبها، اپنے دل سے. اقبلت علی المطالعہ، فلما سمعت نصح الاستاذ، فلما القى علی الاستاذ النصح، جب استاذ نے مجھے نصیحت کی تو فاقبلت، اور کوشش کی جانب متوجہ ہو گیا. تو فاقبلت الفتاة، نوجوان لڑکی متوجہ ہو گئی کام کی جانب، بقلبها، اپنے دل سے. فوجدت فیہ، تو پانے لگی اس میں بہت زیادہ لذتاً کبیرتاً. وادرکت، اور جان گئی، ان العمل هو الحیاة، کہ کام ہی زندگی ہے. تو اس طریقے سے دوستو اس سبق کو بار بار آپ پڑھتے رہیں، اس کو سنتے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں. اس کے الفاظ کے استعمال کو جس طریقے سے میں نے بتلایا ہے اس طریقے سے ان الفاظ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں. تو اس طریقے سے آپ کو عربی میں عبور، عربی زبان کی واقفیت، عربی زبان کے اونچ نیچ، اور عربی زبان کی تحریر، طرز نگارش، لکھنا، پڑھنا، بولنا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو سکتی ہیں. آپ ہماری ہمت افزائی کریں. آپ ہمارے طرف سے اگر اس سلسلے میں کچھ کمی کوتاہی ہو رہی ہو تو آپ کمنٹ کر کے نشاندہی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.